Hello and welcome to all my viewers on my channel of Dreams to Destination and I'm your host وقار الزئی. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان سید ایمن جعفری تسمانیہ سے موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کا سفر. ایمن آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں. الحمدللہ. اس ٹائم آپ کہاں موجود ہیں آسٹریلیا میں؟ میں اس وقت ہوبارٹ میں ہوں، جو کہ تسمینیہ کا بہت خوبصورت شہر ہے. صحیح. اور آپ آسٹریلیا مجھے تقریباً آسٹریلیا 8 سال ہو گئے. آئی مووڈ فرام مڈل ایسٹ 2018 میں. اچھا، مڈل ایسٹ میں کہاں سے؟ ابوظہبی سے. صحیح. اور تھوڑا بتائیے گا آپ ابوظہبی میں کیا کرتی تھیں اور آسٹریلیا کا کیسے خیال آیا؟ مجھے ابوظہبی میں میں ابوظہبی مائگریٹ کی تھی قطر سے، اور قطر مائگریٹ کی تھی پاکستان سے. تو اٹس بن جرنی. میں تقریباً 12 سال رہی ہوں مڈل ایسٹ میں، اور اس وقت آئی واز ڈوئنگ اے لاٹ آف والنٹیئر ورک اور ہوم میکر بیسکلی، کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے دونوں. تو آئی واز ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہوم اینڈ فیملی. اور تسمینیہ آسٹریلیا کیوں آنا ہوا؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. جب ہم نے مڈل ایسٹ میں تقریباً 12-13 سال ہم نے گزارے مڈل ایسٹ میں، اور اس ٹائم میں مطلب می بینگ اے پیور کراچی آئٹ، ہم لوگ جو ہیں وہ کرب سائڈ پہ بیٹھ کے ہم نے جو ہے باتیں کرتے دوستوں کے ساتھ، یا پٹھان کے ڈھابوں پہ ہم نے جو ہے وہ چائے پراٹھے یہ سب چیزیں کھائی ہیں. تو وہ جو ہم ایک اپ برنگنگ اپنے بچوں کو دینا چاہتے تھے، ایک بڑی ریزیلینٹ، ایک گراؤنڈیڈ اپ برنگنگ، وہ ہمیں نہیں میسر ہو رہی تھی پاکستان میں، وہ سوری مڈل ایسٹ میں ابوظہبی میں. وہ مشکل تھا وہ بچوں کو وہ چیز اسپیکٹ دکھانا، کیونکہ دس از ناٹ دا فیوچر اور دس از ناٹ دا اپ برنگنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو گیو ٹو مائی کڈس. تو کہنے لگے ہاں آسٹریلیا آ جاؤ، بڑی اچھی جگہ ہے، آؤ دیکھو کیا ہوتا ہے. اور بڑا اچھا ہیلتھ سسٹم ہے یہاں کا، اور ایجوکیشن سسٹم بھی بہت اچھا ہے، اور ہاؤسنگ کرائسس نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کیا کہ وہ جو خواب مجھے دکھا سکتے تھے وہ ہم نے دیکھے. تو بس پھر ہم آ گئے، اور پھر ہم ہیں یہاں پہ. جب آپ نے اپلائی کیا تو کون سا ویزا تھا؟ کتنا پروسیس لگا اس ٹائم میں؟ ہم نے اسکلڈ مائیگرنٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے از اے میکینیکل انجینئر. تو وہ جو ہے وہ ہمیں تقریباً ہم نے اگست میں اپلائی کیا تھا، اور ہمارے فیبرری میں ویزاز آ گئے تھے، اور ہم نے مئی میں فرسٹ لینڈنگ اپنی دے دی تھی. ود ان آسٹریلیا فرسٹ لینڈنگ کون سا سٹی واز اٹ؟ ہوبارٹ یا کہیں؟ سڈنی واز دا فرسٹ سٹی. لیکن آئی واز ان سڈنی فار جسٹ 12 hours 24 hours اینڈ دین وی کیم ٹو ہوبارٹ. لینڈڈ آپ پھر ہوبارٹ میں؟ ہاں جی بالکل. ہوبارٹ ہی کیوں؟ میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا ہوبارٹ ایک بہت چھوٹا سا سٹی ہے. بہت باقی خیر ایمن ہی بتائیں گی ہمیں ہوبارٹ کے بارے میں. وہ تو کیونکہ ہماری اسکل جو اسیسمنٹ ہوئی تھی، جو ہماری انویٹیشن آئی تھی، اسٹیٹ انویٹیشن آئی تھی، وہ تسمینیہ سے ہی آئی تھی. تو اس لیے پھر ہمیں جو ہوبارٹ آنا پڑا. لیکن آئی تھنک ہماری ڈیسٹنی تھی ہوبارٹ لکھا تھا، تو اس لیے پھر ہم جو ہے وہ ہوبارٹ آ گئے. بٹ الحمد للہ ریئلی کنٹینٹ کہ ہم ہوبارٹ میں. 7 years کیسے رہے آپ کے ہوبارٹ آسٹریلیا میں؟ آپ کرنٹلی کیا کر رہی ہیں؟ اور میں کرنٹلی تو ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن میں ایک ایز اے ٹریننگ اینڈ انگیجمنٹ آفیسر کام کرتی ہوں. میرے رول کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ آئی ورک ود آرگنائزیشنز ان کلچرل اویئرنیس اسپیس اور ڈائیورسٹی انکلوژن اسپیس میں کام کرتی ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے جو یہاں پہ امپلائرز ہیں ان پر بھی امپیکٹ پڑتا ہے، جو یہاں پہ لوگ رہنا چاہتے ہیں ان پر بھی امپیکٹ پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب تسمینیہ کی کیونکہ ایجنگ پاپولیشن ہے، تقریباً 40% کا یہاں پہ اسکل گیپ ہے، ہیلتھ میں، مینوفیکچرنگ میں، ایجوکیشن میں، فارمنگ میں. تو جب لوگ آتے ہیں تو ظاہر بات ہے ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں، ان کی کمیونیکیشن کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا ڈیسیجن میکنگ کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آف کورس کمنگ فرام پاکستان ہم ایک کلیکٹیوسٹ کلچر سے آتے ہیں، تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ گروپ تھنک ہوتی ہے ہماری. تو یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا مشکل ہے یہاں پہ، کیونکہ انڈیویجولزم زیادہ ہے، تو لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، پھر ریٹینشن میں پرابلم ہوتی ہے. تو اس لیے میرا اسپیس اس وقت ایڈوکیسی کا جو ہے بہت امپورٹنٹ اسپیس ہے. میں آئی ایم دا فارمر چیئر آف دا ملٹی کلچرل کاؤنسل آف تسمینیہ، اور کرنٹلی جو ہے وہ میں آسٹریلین ملٹی کلچرل کاؤنسل میں کام کرتی ہوں، جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرس کی باڈی ہے. تو بہت اچھی جگہ پہ اس وقت میری پلیسمنٹ ہے، کیونکہ آئی برج دا گیپ بٹوین دا نیولی ارائیو مائیگرینٹس اور جو یہاں کی اسٹیبلشڈ مین اسٹریم کلچر، مین اسٹریم کمیونٹیز ہیں، تاکہ ان کو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بھائی اسپیشلی جو اسکلڈ مائیگرینٹس یہاں پر آ رہے ہیں وہ اسٹیٹ انویٹیشن پہ آ رہے ہیں. وہ جو ہے ان کا پاتھ وے یہی ہے، تو آپ ان کی اسکلس کو کس طرح سے چینل کر سکتے ہیں، ان کی انرجیز کو کس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں فار دا اکنامک بینیفٹ آف دا کنٹری. کیونکہ ابھی ایک ریسرچ سیٹلمنٹ سروسز انٹرنیشنل
انٹرنیشنل اور ڈیلائٹ نے لانچ کیے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر اسکل مائیگرینٹس جتنے بھی یہاں پہ اسپیشلی اپنے پرماننٹ ریزیڈنسی پہ ہیں لوگ، اگر وہ اپنی ریلیونٹ اسکلز میں کام کریں تو تقریباً آسٹریلیا کو ہر سال $9 بلین کا ریونیو جنریٹ ہو اور ہر سال 44,000 جابس کریٹ ہوں. تو ہم کتنا جو ہے وہ، اور انفارچونیٹلی جب ہمارے مائیگرینٹس یہاں پہ آتے ہیں تو دے اینڈ اپ ڈوئنگ سروائیول جابس، کیونکہ بلس تو پے کرنے ہیں، کھائے گروسریز تو کرنی ہے، تو اینڈ پے کرنے ہیں. تو پھر دس از دا اسپیس دیٹ آئی ورک ان. گورنمنٹ کیا انیشیٹ کر رہی ہے اس میں؟ ہم نے دوسری سائڈ کی تو بہت سی کمپلینٹ سنی ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، جابس نہیں ہیں، تسمینیا ہم کیوں جائیں؟ تو اس میں گورنمنٹ کیا انیشیٹ کر رہی ہے برج کو کم کرنے کے لیے؟ دیکھیے گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ بہت سارے پروگرامز لانچ کیے ہیں. جیسے گورنمنٹ نے ایک سی پروگرام لانچ کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ نئے مائیگرنٹ ہیں تو آپ کو، اگر لیکن پھر انیبل ٹو فائنڈ جاب، تو آپ ایک اپنی اپ اسکل کر سکتے ہیں، اپنی لٹریسی لیول کو، نیومریسی لیولس کو آپ لوگ اپ اسکل کر سکتے ہیں جسٹ ٹو پٹ یور فٹ تھرو دا ڈور. اس طرح کے پروگرامز ہیں، اپرینٹسشپ پروگرامز ہیں، بہت ساری انٹرنشپس پروگرامز ہیں. اور تازمینیا کے ڈائنامکس جو ہیں ایز کمپیئر ٹو مین لینڈ از ویری ڈفرینٹ. تازمینیا بہت چھوٹی سی جگہ ہے اور اٹس ویری کلوز نیٹ. آپ کو شاید شروع میں مشکل ہو کہتے ہیں نا ورک فورس میں انٹر کرنے کے لیے. ویدر چیلنجنگ بھی ہے، کافی کولڈ ہے. ہاں ویدر بھی چیلنجنگ ہے. ہاں ہم لوگ تو شاید عادت ہو گئے تھے، اتنا محسوس نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ گورنمنٹ اپنے حساب سے جو انیشیٹوز کر سکتی ہے آف کورس وہ کرتی ہے. اس دفعہ شاید 1,800 ایلوکیشنز ہوئی ہیں اسکل مائیگرنٹس کی. لیکن مسئلہ یہ کہ جو ہمارے گراؤنڈ لیول پہ جو امپلائرز ہیں وہ پھر کس طرح سے ایکسیس کرتے ہیں یا اجازت، مطلب لوگوں کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. تو وہی کام جو ہیں اسپیشلی جو ہم لوگ ملٹی کلچرل سیکٹر میں ہیں، جو ڈائیورسٹی انکلوژن اسپیس میں کام کر رہے ہیں، ہمارا یہی کام ہے جسٹ ٹو لائک برج دیٹ گیپ کہ بھائی اگر مائیگرنٹس آئے ہیں تو آپ کیسے ان کی جابس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ کیسے ان کی اسکلز اور کوالیفیکیشنز میچ کر سکتے ہیں. تو اس اسپیس میں جو ہے کافی کام ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے امپیکٹ. ایمن اس ٹائم ٹزمینیا میں پرائورٹی کیا ہے؟ کس اسکل کو امپلائر زیادہ لائک کر رہے ہیں اور زیادہ انٹیک کس میں؟ کنسٹرکشن میں بہت زیادہ ہے کیونکہ اب اسٹیڈیم بلڈ ہونے جا رہا ہے. ایک بڑا اکنامک بوم آنے والا ہے ٹازمینیا میں، ہوٹلس کھلنے والے ہیں. آف کورس انجینئرز چاہیے ہوں گے آن گراؤنڈ. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلتھ میں بہت زیادہ ضرورت ہے، آئی ٹی کی ضرورت ہے، اکاؤنٹنٹس کی ضرورت ہے. صحیح. ہوبارٹ ٹزمینیا میں پاکستانی کمیونٹی کتنی بڑی ہے اور پاکستانی کمیونٹی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ مین لینڈ میں کرتے ہیں سپورٹ. مین لینڈ میں بہت کرتے ہیں، اپنے اپنے چھوٹے موٹے، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. بٹ ٹزمینیا ایک میرے خیال میں یونٹی ہے گروپ میں کافی جو ہے. تازمینیا میں ہے کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے، انڈیویجول بیسس پہ جو ہے وہ جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کہ اوپر لیول پہ کیا ہے، بٹ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک فلو آتا ہے، مطلب ایک ویو آتی ہے جب انفلکس ہو رہا ہوتا ہے پاکستانیوں کا. جیسے اس وقت پاکستانیوں کا انفلکس ہو رہا ہے تو وی آر اراؤنڈ آئی تھنک 2-2.5 ہزار پاکستانی ہم ہوں گے پورے تازمینیا میں. لیکن جب نکلتے ہیں تو پھر بہت ہی کم رہ جاتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک پاکستانی کمیونٹی کا ویلکم ڈنر آرگنائز کیا تھا جس میں ہمارے تقریباً 100 بندہ تھا ہمارا، جو کہ میجورٹیز میں سے نئے ہمارے پاکستانی تھے اس میں. تو یہی تھا کہ ہم کس طرح سے کمیونٹی کو انٹیگریٹ کریں، جو کہ یہاں پہ سروسز اویلیبل ہیں، سپورٹ اویلیبل ہے، پولیس کی، آفس آف اینٹی ڈسکریمنیشن کی، اس طرح کی. تو دیٹ واز اے ویری سکسیزفل ایونٹ. آئی تھنک لاسٹ 7 دسمبر کو ہوا تھا شاید وہ. آئی تھنک میں فیتھ کمیونٹیز نیٹورک میں جو ہے وہ کام، مطلب I volunteer my time in faith communities as well. I volunteer my time at Reconciliation Tasmania as well. تو میں being a multicultural advocate، مجھے کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے میں، I do a lot of consultation work with the government. I do a lot of public speaking کیونکہ I share my lived experience. میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت کنسیڈر کرتی ہوں کہ مجھے کمیونٹیز کے ساتھ گراس روٹ پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے، ویدر اٹس بنگلہ دیشی کمیونٹی، نیپالی کمیونٹی، ایرانی کمیونٹی، ہماری گریک کمیونٹی. تو وہ ایک آپ کو ایک ایکسیس ملتا ہے لوگوں تک، ان کی کہانیاں سننے کا، ان کو سپورٹ کرنے کا. تو آئی ورک اے لاٹ ود اسٹیٹ گورنمنٹ.
मैं क्लब वॉलीबॉल खेलती हूँ टास्मेनिया के वैन डीमंस क्लब के साथ, तो Wow. मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो आगे आएँ और काम करें, मतलब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मुझे तकरीबन कितने 6 साल हो गए क्लब लेवल पे खेलने के लिए, और अभी तक एक भी जो है वो मुसलमान औरत नहीं है उस क्लब में। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं लेके जा सकूं लोगों को, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है वेयर यू बिल्ड ब्रिजेस, आपको चाहिए। जब मैं यहाँ पे शुरू में आई हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं आता था सिवाय वॉलीबॉल खेलने के, तो मैंने वहीं से जो है लोगों से मिलना शुरू किया। और अगेन, जो अगर कोई टास्मेनिया मूव होने का सोच रहा है तो उसको ये चीज़ समझनी होगी कि टास्मेनिया में नेटवर्क्स होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी जगह है, हर कोई एक दूसरे को जानता है, कोई किसी के साथ स्कूल में पढ़ा है, कोई किसी के साथ कॉलेज में पढ़ा है, कोई यूनी में साथ निकला है, कोई किसी का भाई है, बहन है, दोस्त हैं, ये वो सब, तो लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। पर अच्छी बात ये है कि जब आप एक दफ़ा वो ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलना शुरू हो जाती हैं। बट वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने का प्रोसेस है ना, वो बड़ा सख्त, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जान मारनी पड़ती है। एंड इट्स टाइम टेकिंग एज वेल, जिसमें हम लोग इट इज़ टाइम टेकिंग, लेकिन देखिए ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होती, ठीक है। आप जब आप एक नई जगह पे जाते हैं, आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, आपको जो है वो अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, टाइम एंड टाइम अगेन अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। बट एक दफ़ा आपने प्रूफ कर दिया, देन इट्स मतलब आप खुल गई, आपकी किस्मत खुल गई है फिर। मैं बस सब क्विक रैपिड फायर राउंड, मेरे ख्याल में आपने ना माशाल्लाह सारा ही कवर कर दिया है। अभी तो मुझे कुछ आपने, जो कि बहुत अच्छा है। बोलने का मौका नहीं दिया मैंने आपको। बिल्कुल ठीक है, बस मैं क्विक रैपिड फायर व्यूअर्स एमिन के साथ अपन क्विक एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। अपनी जर्नी को एक वर्ड में बताइएगा। मिरेकल। टास्मेनिया और मेनलैंड। भाई टास्मेनिया इज माय मेनलैंड, एनी टाइम टास्मेनिया। व्हाट लीडरशिप मीन्स टू यू? ग्राउंडेड एम्पैथी। ड्रीम यू स्टिल वांट टू अचीव? आई एम लिविंग अ ड्रीम, लेकिन मैं दादी नानी जल्दी बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह। जो काम वकार कर रहे हैं माशाल्लाह से, इट्स अ वेरी गुड थिंग, और मैं इनकरेज करूँगी आप लोगों को कि आप जो है वकार के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और उनकी स्टोरीज़ को फॉलो करें। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आपको हेल्प होगी। बहुत सारी चीज़ें जो हम सोच के आते हैं वो हकीकत में होती नहीं है, तो ये चैनल आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच एमिन, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच।